بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار میں بول رہا ہوں رمضان کو ایزی مت لو، رمضان کو ایزی مت لو۔ رمضان صرف فاسٹنگ کا نام نہیں ہے، رمضان چینج کرنا، رمضان ریفائن ہونے کا نام ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جیسے جھاڑ کے پتے زمین پہ گر اسی طرح تمہارے گناہ شب قدر کی رات کو نیچے گر تو بالکل کلین ہو جانا۔ اس کے بعد دیکھو کہ رحمت خدا آتی کیسے، اس کی طاقت، اس کا پاور، رمضان اور دعا میں جو طاقت ہے۔ اب میں آپ کو تاریخ کا ایک عجیب واقعہ بتا رہا ہوں، نبی یونس کا بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی یونس کا، کہ آپ اس میں یہ دیکھو نبی یا خدا، نبی کبھی جھوٹ بول سکتا یا نبی کی بات کوئی ٹل سکتی؟ اور وعدہ اللہ، پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سنا ہے نا، ریسپانسبل جو میں پڑھ رہا وہ میں ریسپانسبل ہوں۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا، تاریخ اسلام میں نجم الحسن کرابی نے لکھا، اور قرآن میں بھی اس کا پورا واقعہ موجود ہے، اینڈ خصوصاً انبیاء میں ہمارے اہل سنت کے عالم دین نے لکھا، ساری کتابوں میں موجود جو میں واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ صرف واقعہ مشہور ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کی ڈیٹیل پوری نہیں معلوم، میں تیزی سے جاؤں گا اس لیے کہ پھر وہی وقت کی تنگی۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے کہ دعا میں کتنا پاور ہے۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے غور سے سنیں، دعا میں طاقت کیا ہے جو میں اتنا اسٹریس کر رہا نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک آپ سے کہ کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے اس دعا کے اندر کہ آپ سوچ نہیں۔ نبی یونس ایک عظیم پیغمبر ہے، بہت بڑا نبی، کہ جس کے ساتھ ایک عجیب معجزہ ہوا، جس کی دعا اللہ نے پوری نہیں کی، اس نے مانگا، اللہ نے وعدہ کیا، اس کو اپنے ارادے کو بدلا۔ نبی یونس یمن اور فلسطین کے زمانے کے درمیان میں رہتے تھے، ہزاروں آدمی وہاں کی آبادی تھی، اور نبی یونس کو اللہ نے کہا کہ جا کے تبلیغ کرتے رہے۔ ایک اسٹیج ایسا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار، یہ نہ میری بات سن رہے، نہ تجھے مان رہے، نہ تجھے ایک مان رہے، واحد مان رہے، نہ مجھے نبی، تو ان پہ عذاب نہ کرتے۔ I'm tired، یہ میں بول رہا۔ انہوں نے کہا میں tired، آپ اس پہ عذاب نہ کرتے۔ تو اللہ نے کہا یونس تھوڑا سا پیشنس رکھو اور کرو، قریب دیکھو کتنا مرسیبل ہے۔ ہمارے تصور میں کیا ہے، اگر میں کوئی عذاب کی بات کروں، اوہ اللہ کتنا عذاب نہ کرے، یہ مت بولو اتنا عذاب اللہ نے کوئی ریڈی، جملے میرے غور سے سنو، کوئی گناہ کے عذاب کو اللہ نے ریڈی میڈ بنا کے نہیں رکھا کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ دوں گا، یہ کرو گے تو یہ عذاب دوں گا۔ ہمارے گناہ ہے جو عذاب بنتا ہے، اللہ نے وہ بنا کے نہیں رکھا۔ اللہ تو صرف کرم کرنے والا، اس کا تو وعدہ ہے۔ اس نے کیا کہا کہ اگر علی کے دشمن نہیں ہوتے تو میں کبھی جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا۔ جہنم کو میں نے بنایا صرف دشمنان علی کے لیے، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو۔ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث، یا علی اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ کبھی جہنم کو نہیں بناتا۔ تو ہوا کیا، نبی یونس ایک سٹیج پہ آ کے، میں اس کو شارٹ کر رہا، ایک سٹیج پہ آ کے ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہا پروردگار پلیز ان پہ تو عذاب نازل کر دو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک پرٹیکولر ڈیٹ دی اور ٹائم، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، دیکھے کہا یونس وہ ڈیٹ کے اوپر اس دن اس وقت پہ میں اپنے عذاب کو بھیج دوں، اگر جب تک صحیح ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو میں عذاب۔ اب یونس نے آگے اعلان کیا، دیکھیں دعا کی طاقت، یہ واقعے سے کیا میسج مل رہا؟ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، شب قدر آنے والی ہے، دعاؤں کو مانگنا ہے، تو دعا میں پاور کیا ہے؟ صرف یہ ذہن میں رکھ کے کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت، امپاسبل جو آپ بولیں گے یہ پاسبل ہی نہیں، امپاسبل پاسبل کر سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ تو اس نے کہا، یونس نے آ کے اعلان کر، اور بار بار جو ہے بتا رہے دیکھو وہ دن آنے والا، دیکھو وہ دن آنے، لوگ جو ہے سن رہے تھے۔ ایک سٹیج ایسا ہے کہ نبی یونس مثال کی طرح مثال دے رہا کہ کل عذاب آنے والا ہے، آج یونس نے فائنل وارننگ دے دی سب، دیکھو ابھی بھی موقع ہے، وہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا کریم، ابھی بھی موقع ہے، تم کیا کرو؟ تم جو ہے اس کو مان لو، اس کی وحدانیت کو مان لو، مجھے نبی اور کہنے لگے بھاگو یہاں سے۔ یونس کے ساتھ جتنے مسلمان ہوئے تھے نئے 100-200 جتنے، ان کو لے کے نبی یونس پہاڑ پہ چل گئے، ماؤنٹین پہ، کہ آپ کل 10 بجے مثال کے طور پہ
अजाब आ जाए। यूनुस गए, ख्वाब में हलचल में, रात टली सुबह आ गई। अब फ्यू आवर से चलता रहा, एक घंटा रहेगा। लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान पे अजाब इलाही के आसार नजर आने, आसार। अब घबराया, सारे बंदे घबराए कि अब क्या होगा, अजाब आ जाएगा, और यूनुस भी नहीं है। वो लोग सीधा गए। उस वक्त जो एक इबादत गुजार था, काफी इबादत गुजार था, वो मजबूरी की तहत वहीं रह गया। उसके पास गए और जाके कहा, भाई अब बताओ क्या होना है। सर पे अजाब आ गया। और यूनुस ने कहा, ये वादा पूरा हो रहा, अल्लाह अजाब भेज रहा हमारी नाफरमानी से। दोस्तों, अजाब इज लिटरली पूरा उनका शहर, ऐसा लाखों का शहर था, ऐसा अजाब के उसमें आ गया, गिरने लगा। आसमान से ऐसा बादल की शक्ल में, मुख्तलिफ चीजों की शक्ल में ऐसा नीचे आया। पूरी खान चीखें मारते रहेंगे, क्या करना, अब सब खत्म हो, बच्चे और मर्द सब अजाब। ये तो शुक्र अदा करो कि हम उम्मत मोहम्मदी में पैदा हुए, उम्मत मोहम्मदी में पैदा हुए, जिसकी तरफ से अजाब रुका हुआ है, जिसकी तरफ से अजाब रुका। जबकि अल्लाह का रसूल कहता कि नबी आदम से लेके ईसा नबी तक हर नबी की उम्मत को जो उनकी उम्मत वालों ने सताया, मुझे अकेला वो सारी अजाब जो उन लोगों ने सताया उससे कहीं ज्यादा मुझे सताया जाए। लेकिन ये वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल ने कभी 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 बददुआ नहीं की, बल्कि हमेशा दुआ। इसीलिए कहा कि रोजाना सुबह उठ के बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जालनी मिन उम्मते मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। हम कभी बोलते, उर्दू में बोलो, इंग्लिश में बोलो कि अल्लाह तेरे हम थैंकफुल है, तेरे शुक्रगुजार है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। आपको मालूम है, उम्मत मोहम्मदी में पैदा होने का जो सबसे बड़ा एक रिवॉर्ड हमको मिला ना, वो अहले बैत की मोहब्बत आई, विलायत अली आपको मिली, करबला आपको मिला, सिर्फ उम्मत मोहम्मदी में पैदा। तो यूनुस ने क्या किया? यूनुस तो चले गए। अब सारा मजमा उस इबादत गुजार के बाद और जाके कहा, बताओ अब क्या करना। तो उसने कहा, ऐसा करो, बच्चों को बाहर निकल जाओ अपने अपने घरों से, मासूम बच्चे अपनी औलाद को बाहर करो, सबसे सामने बिठाओ। फिर औरतों से कहा तुम बैठो, फिर मर्दों से कहा सब हाथों को उठाओ और अपने हाथ जमीन पर और गिरिया करो। रोने से अजाब भी टलता है, आपको मालूम है। सब चीखें मार कर रोने लगे और बोला क्या, इन्हें अजाब उनके सरों तक आ गया। मेरी तरफ देखो, मेरी सरों तक आ गया। वादा है अल्लाह का, नबी से वादा किया था, सरों तक आ गया। लेकिन वो बच्चों की चीख, बच्चों की पुकार, औरतों की चीख, मर्द का तड़पना, और एक ही चीज कर कि हम प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो। वही चीज रमजान में करना। क्या कह रहे थे कि अल्लाह हम अपने गुनाह का एतराफ करते, वी एडमिट, हम गुनाह को एक्सेप्ट करते, जैसे हुर ने किया था, गुनाह को एक्सेप्ट किया तो उस स्टेज पे पहुंचे, हुर हुर बना। जब तक एहसास नहीं था, देखिए प्लीज बोलो, वही चीज आज हमारे पास प्रॉब्लम है। जब एहसास नहीं था, वो फीलिंग्स नहीं थे कि मौला हुसैन क्या पर्सनालिटी है, खुद ने रास्ते में अपने हाथ को हुसैन के घोड़े की लजाब पे डाल दिया। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आज हमारे पास भी एहसास नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है कि यस मैं गुनाहगार। प्लीज हाथ जोड़ के बोलो, इंपॉर्टेंस ऑफ रमजान को समझो। हमारे पास भी एग्जैक्ट वो फीलिंग्स नहीं है, इसलिए इंसान गुनाह करता है। उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथों, और कब किया, जबकि हुसैन ने उसको जिंदगी दी, पानी पिलवाया, पूरे लश्कर को पानी पिलवाया। उसके बाद मौला ने नई लाइफ दी, वरना तो उसी वक्त प्यासा मर जाता पूरा लश्कर के साथ। इतना इतना प्यासा था वो लश्कर। और मौला ने कमाल करम हुसैन ये था, इवन जानवर जो घोड़े ऊंट थे, उनके सामने इमाम ने कहा मौला अब्बास से कि भैया जानवरों के सामने से पानी उस वक्त हटाना जब 3 मरतबा वो मुंह फेर ले, सामने रखो पानी, और अगर वो नहीं पिए 3 मरतबा जब मुंह फेरे तो उस वक्त हटाना। इसका मतलब है कि उन लोगों ने पी लिया है। आप सोचो। और खुद रिवायत का जुमला है कि मौला हुसैन खुद बरनफ्स से नफीस एक एक के पास जाके पानी पिला रहे थे। अब बोल रहे थे पिया। ऐसी इतना बड़ा एहसान हुर के करने के बाद ये हुआ। तो उसने क्या किया,
صحیح ہو گیا. ایگزیکٹلی ہم جب بیمار ہوتے ہیں, ہم جب پریشان ہوتے ہیں, میں ہر وقت فون آتے ہیں نا, پریشان ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں, مجھے اللہ تو پلیز مولانا یہ دعا بتا دو, میں اتنا پریشان, مجھے یہ دعا بتا دو, مجھے یہ کر دو, مجھے یہ کر دو, مجھے یہ کر دو. بہت اچھی بات, آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ 1000 دعا پوچھیں جو مجھے معلوم ہے بتا دو. لیکن ایک دفعہ آنے کے بعد ہم کیا کرتے, ہماری بھی سیم. حر نے وہی کام کیا جب تک زندگی نہیں تھی, تڑپ رہا تھا. پانی پینے کے بعد جب صحت ہو گئی, ہیلتھی ہو گیا, طاقت آ گئی, اور جب مولا حسین چل رہے تو اس نے کیا کیا, علم یہ جانتا ہے کہ حسین ہے, پلیز یہ جانتا ہے کہ حسین ہے, لیکن گناہ کا اعتراف, گناہ کا احساس نہیں تھا جو آج ہمارے پاس. اس نے اپنے ہاتھ کو مولا کی گھوڑے کے لجام پہ ڈالا اور ڈال کے کہا کہ مولا فرزند رسول, کہتا ہے فرزند رسول, جانتا ہے فرزند رسول, احترام ہے مولا حسین, کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک دوں, آپ کو جانے نہیں دوں. یعنی آپ کو لٹرلی آج کی لینگویج میں نے آپ کو اریسٹ کر دیا, میں نے آپ کو گرفتار. اب آپ اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے, جہاں میرا لشکر میں لے کے جاؤں گا. آپ سوچو کتنی بڑی گستاخی ہے یہ. وہ بھی امام, اور یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ حسین امام. کہنے لگا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, آپ کا راستہ روک دوں. مولا حسین تو کوفہ جا رہے تھے, کہا کہ میں جہاں میں جاؤں گا آپ مانو. اب امام نے جو اس کا سویا, پلیز یار غور سے سنو, اس کا جو سویا ہوا ذہن تھا نا, اس کا جھنجھوڑا ایسا لٹرلی, اس لیے کہ مولا حسین جانتے کہ یہ امامت سے جانتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ آنے والا ہے, تو اب اس کے ذہن کو کیسا جھنجھوڑوں, اس کے کانشیس کو ہلاؤں کیسا. لٹرلی امام نے امام وہ حر کا وہ اسٹیٹس تھا, تو مولا حسین نے کیا, ہمارا کیا اسٹیٹس ہے بھائی, ہمارے پاس کیا ہے, we don't have, مطلب کوئی اتنی چیز نہیں ہے کہ جب میں بول سکوں مولا حسین پلیز فارگیو, وہ بتائے کیا سر سے, لیکن پیر تک گناہ گار. مولا حسین نے کیا کیا, مولا حسین جانتے تھے کہ اس کے ذہن کو کیسے ہلانا ہے, کیسے ہلایا. جب حر نے ہاتھ ڈال کے کہا یو آر اریسٹڈ, امام نے پلٹ کے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے, بس اتنا کہا, حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. دوستو عرب کا یہ ایسا جملہ ہے عرب میں کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے. اب سمجھ رہے کیا مطلب, کہ تمہارے اور تیری ماں تیرے غم میں روئے, ڈائریکٹ ماں پہ اٹیک, تیری ماں تم مر جا اور تیری ماں روئے. بس یہ کہنا تھا. حر نے ہاتھ کو ایسا کیا, حر کا ایگو ہے, بہت بڑا جملہ نہیں ہے یہ. حر کا یہ ایگو تھا کہ حر اپنے ٹرائب کا سردار, ہزاروں لوگوں کا لشکر لے کے چلا ہے, عرب میں اس کا نام ہے, اس کا سکہ ہے. میں نے دوسرا پڑھا تھا حر کا, اب دوسرے طریقہ بتا کہ آپ کو وہ صرف یہ بتا, 4000 یا 5000 آدمی سے اکیلے لڑتا تھا, نام تھا اس کا. جیسا ہی حسین نے اس کے ذہن کو چھنجوڑا, کانشیس کر لایا, آپ کو پیچھے کر کے اس کا جملہ سنیں, پلیز غور سے سنیں. اس نے کیا کہا پتہ ہے, اس نے کہا فرزند رسول, امام نے کیا کہا تھا, تیری ماں تیرے غم میں. انہوں نے جواب کیا دیا, پورا آپ صرف سوچو, ایک طرف مولا عباس کھڑے ہوئے, جناب علی اکبر کھڑے, پورے حسین کے ساتھی کھڑے ہوئے, حسین کا لشکر ہے, ادھر حر کا لشکر ہے, اور دونوں مولا حسین اور حر کا مکالمہ ہو رہا. انہوں نے پلٹ کے کہا کہ فرزند رسول, آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں جو مجھ سے ایسے کلام کرے. عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں کہ مجھ سے ڈائریکٹ کوئی ایسا بات کرے. لیکن کوئی اور ہوتا تو میں بتاتا, لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا. کتنی بڑی بات ہے دوستو, شہزادی کونین کے نام کی کیسا احترام کیا بیوی کا, ماں سے ملایا لے کے جا کے. حسین نے اس کی ماں کے لیے کہا تو اسے کیا جواب دیا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بتاتا, لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے. اسی لیے یاد رکھو, جب بھی کوئی بیوی کا عمل کرو نا, شہزادی, یہ کوئی واجب نہیں ہے,
وہ یا مولا کی یا فاطمہ غسنی والا جو عمل ہے نا، رمضان میں بہت اچھا موقع ہے، رمضان میں بہترین موقع ہے، اس لیے کہ راتوں میں جاگتے ہو نا، 5 دن کرو یہ عمل. کب سے کرو؟ صحت کے لیے، رزق کے لیے، بزنس کے لیے، وریث کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، مطلب ہر چیز کے لیے ایکسٹرا آرڈنری 510 ٹائمز پڑھنے کا وہ 2 رکعت بیوی کی سے حاجت کی نماز پڑھے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں حاجت کی، بیوی زہرا سے قربت ہے. اور رمضان بہترین مہینہ ہے دعاؤں کو قبول ہونے کا نا. اور شہزادی کونین سے شب قدر کو ملایا گیا نا. ابھی میں حر کا واقعہ کمپلیٹ کروں گا. شہزادی کونین سے حر کو لے جا کے وہاں پہ ملایا نا، تو بہترین یہ موقع ہے. 5 دن کرو یہ، اور لیکن عشاء کے بعد کرنا. آدھی رات میں کرے تو بہت اچھا ہے، نماز شب سے پہلے کرے تو بہت اچھا. آدھے گھنٹے کا عمل ہے، but this can change your life, this can change your life. 510 times پڑھنا. 2 رکعت بیوی کی یہ حاجت کی نماز پڑھو سورہ کوثر کے ساتھ، سورہ کوثر کے ساتھ، اس لیے کہ سورہ کوثر یہ شہزادی کونین کی ولادت کے وقت آیا تھا. یہ بڑا اس میں فائدہ ہے بہت. انشاءاللہ میں موقع ملا تو سورہ کوثر کے بارے میں بتاؤں. دوبارہ تو پہلی رکعت میں سورہ، ویری سمپل نماز لائک فجر پڑھے، سورہ کوثر پڑھی، الحمد سورہ کوثر، پھر الحمد سورہ قل هو اللہ احد. ویری سمپل نماز فجر کی طرح نماز ختم کرو. نماز ختم کرنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، اور سلوات کی ایک تسبیح پڑھ کے بی بی زہرا کی مادر گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرو. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کو 100 ٹائم سلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. کتنی دیر ہو رہی؟ 5 منٹ. اور اس کے بعد پھر یا مولاتی یا فاطمہ اغیثی. دوستو اتنا مجرب عمل ہے، اتنا مجرب، میں نے خود کیا. کوئی ہمارے اس عمل کے بارے میں کہا کہ بڑے بڑے مجتہدین یہ عمل کرتے جب کوئی پریشانی آتی. شہزادی کونین سے بڑا کسی کا واسطہ ہے دنیا؟ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ میری بیوی کا ہے. تو 100 ٹائمز پیشانی میں رکھو سجدے کا، یا سجدے میں چلے جاؤ 100 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ. یہ پہلے بیوی کو 100 سلوات پڑھ کے، ان کی ماں کو 100 سلوات پڑھ کے، پھر اپنے رائٹ رخسار کو، رائٹ چیک کو ایسا رکھو اور بولو یا مولاتی یا فاطمہ 100 ٹائمز. پھر پیشانی پہ رکھو 300 ہو گئے. پھر لیفٹ سائڈ پہ رکھو، پھر یا مولاتی یا فاطمہ 100 400 ہو گئے. پھر 110 ٹائمز 110 مرتبہ. پھر سجدے میں جا کے آخری میں یہ تسبیح. کتنی یا مولاتی یا فاطمہ 3 بار، صرف 3 بار. لاسٹ بی بی کی شہادت کے ہم یہ ایام میں نے لندن میں بتایا تھا، اور کتنے لوگوں کا فائدہ آپ تصور نہیں. یعنی جہاں یہ عمل، اور آپ سوچو بی بی زہرا کو ان کی ماں کا واسطہ. آپ سوچو کہ شہزادی کونین کو اگر کوئی ماں کا واسطہ دے دے، پہلے ہی شہزادی کریم ابن کریم مظلوم ترین بیوی، ان کو کوئی ماں کا واسطہ دے، اب بولے کہ بی بی آپ کو ماں کا واسطہ، آپ میرا یہ کام کر دو، کیا حال ہوگا؟ لیکن حق پہ رہنا. یہ عمل آپ سوچے شہزادی کونین کا کتنا بڑا پہلے واسطہ ہے، اس کے بعد آپ ان کی ماں کا واسطہ بیوی کو دیں. کیسی دعا آپ کی قبول ہے، کیسے روز یہ دعا کرنا کہ بیوی شب قدر آپ کی رات ہے، آپ کی رات، اس رات ہمارے گناہ معاف ہونا، اس رات ہماری دعا ہے.